بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، اللہ اللہ کر کے سمری آ ہی گئی۔ اب سمری ISPR کو رات گئے، اس ایک ٹویٹ کے ذریعے قوم کو بتانا کیوں پڑا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھتے ہیں کہ یہ وفاقی وزراء اتنے آگ بگولا کیوں ہیں، اور خصوصی طور پہ وزیر دفاع خواجہ آصف اتنے کنفیوزڈ ہیں یا کوئی حکمت عملی ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں سجنوں و متروں کہ 6 نام آئے ہیں سمری میں۔ اب 6 میں سے 2 عین کہتے ہیں فیورٹ ہیں، کیوں؟ اس پہ بھی میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے معاملات رکھتا ہوں۔ سجنوں و متروں، آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع سے میرا یہ موقف رہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بحث مباحثے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے خود بھی اس حوالے سے ہمیشہ خاموشی ہی اختیار کیے رکھی۔ بہت حالات اس طرح کے آئے کہ انفارمیشن کے طور پہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھیں، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ یہ معاملہ انتہائی حساس اور آئینی اور قانونی ہوتا ہے، اس پہ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن حکومت وقت نے اس کو جس انداز سے لیا، اس پہ پھر ظاہر باتیں بھی ہوئیں، انگلیاں بھی اٹھیں، یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ لیکن آج ہم اس حوالے سے ہی آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ ISPR کو ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتانا پڑا کہ 6 نام بھیج دیے گئے ہیں اور سمری آ گئی ہے۔ کیوں آخر ایسا ہوا؟ سجنوں و متروں، آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزراء اور حکومت کی طرف سے اس پہ بحث مباحثہ جان بوجھ کے اور خام خواہ اس کو متنازع بنایا گیا، اس کے باوجود کہ عمران خان پر یہ الزام تھا کہ وہ اس کو متنازع بنا رہا ہے، لیکن 15-20 دن پہلے سے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے، جس ادارے کا معاملہ ہے وہ جانے اور جس نے کرنا ہے وہ جانے، وزیر اعظم جو بھی کرتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس کے بعد وفاقی وزراء اور یہ وہ اور سارے معاملات آپ نے دیکھے، اور گزشتہ 2 دنوں کے اندر جو معاملات اسمبلی کے فلور پر ہوئے، قومی اسمبلی کے فلور پر ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں تو کم از کم قابل مذمت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسمبلی کے فلور پر یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن قابل تشویش ضرور ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف اس معاملے پہ اندر آگ بگولا ہے اور اداروں کے خلاف سخت برہم ہے۔ کیوں؟ اب بعض باخبر حلقے جو یہ سارے معاملات پہ جن کی گہری نگاہ ہے، جو وہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ تو خواجہ آصف سے ریلیٹڈ تھا، وزیر دفاع کے معاملہ ہے، کیونکہ اسمبلی تو یہ سمری جو ہے وہ تو آنی تھی، وزیر دفاع کو سیکٹری دفاع نے موو کرنی تھی، یعنی ان کی وزارت میں سے یہ موو ہونی تھی۔ پھر خواجہ آصف کا ہر دوسرے دن یہ شور شرابہ، آئی نہیں، گئی نہیں، 2 دن میں ہو جائے گا، 6 دن میں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور کل قومی اسمبلی کے فلور پر اس نے جو آرمی چیف اور خصوصی طور پہ ادارے کے حوالے سے جو برہمی کا اظہار کیا، اس پہ لوگوں نے کوئی اچھے ریمارکس نہیں دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں بھی اپنے ریڈار کے ذریعے یہ کہنا پڑا کہ جس کا کام تھا اسی نے اس کو خراب کیا۔ سیکٹری دفاع اس نے سمری بنانی تھی، اب منسٹر کے کی سفارش سے یہ سمری جانی تھی، پھر سمری آئی نہیں، کدھر سے آنی تھی، کہاں سے آنی تھی، کس نے بھجوانی تھی وزیر اعظم کو، یہ سارے معاملات اس کا کیوں ایشو بنایا گیا۔ اور سب سے اہم بات سجنوں و متروں، کل سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کا سب غیر آئینی، غیر قانونی ہو رہا ہے، سمری آ جانی چاہیے تھی، نہیں آئی، یہ غیر قانونی ہے۔ اب یہ بیانات تو دیے جا رہے تھے، لیکن خواجہ آصف کو کوئی نہیں کہتا تھا کہ جناب آپ کے سیکٹری کیوں نہیں سمری دے رہے، وجہ کیا ہے؟ پھر جوید لطیف کا معاملہ،
آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ جب بھی بولتا ہے وہ دبنگ بولتا ہے، اور کل بھی اس نے تصادم کے حوالے سے ہی باتیں کی۔ پھر رانا ثناء اللہ اور باقی منسٹر جتنے ہیں، انہوں نے اس ایشو کو اس قدر خراب کیا کہ میرے جیسے لوگ بھی جو کہہ رہے تھے کہ اس کو ایشو نہ بنایا جائے، اس کو ایشو نہ بنایا جائے، آج اس حد تک چلے گئے کہ سجنوں تے متروں کہ معاملہ جو ہے ISPR کی ٹویٹ تک جا پہنچا۔ اسمبلی آ رہی ہے، نہیں آ رہی، کہتے ہیں، میرا ذرائع یہ کہتا ہے کہ اسمبلی 2 دن پہلے سے ہی چلی گئی تھی، پہنچا دی گئی تھی، لیکن اس کو چھپایا گیا۔ کیوں چھپایا گیا؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں جی آ گئی، دوسرا منسٹر کہتا ہے آئی نہیں، ایک منسٹر کہتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، دوسرا وزیر اٹھتا ہے کہتا ہے کہ جناب آئے یا نہ آئے ہم تو فیصلہ کر دیں گے۔ یہ کیا تماشا تھا؟ یہ کھیل تماشا کیوں ہوا؟ جبکہ سجنوں تو متروں، میں آپ کو کہا کرتا تھا، یاد ہے نا آپ کو، میں نے کہا تھا جن کا کام ہے، جو فیصلے کرتے آ رہے ہیں، جن کا مسئلہ ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے، بلکہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آج میں پھر اپنے اسی موقع پر قائم ہوں، فیصلہ ہو چکا تھا، فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ خام خواہ ایک تماشا حکومت نے لگایا، کیونکہ کارکردگی صفر، عوام کو ریلیف دے نہیں سکے، کیا کریں، خام خواہ کے ایشو بناتے ہیں۔ اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ISPR کا تو میں نے بتا دیا کہ ان کو مجبوراً ٹویٹ کرنا پڑی، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی اور وزیر دفاع اور دیگر وزراء کی طرف سے یہ بات مسلسل عوام کے کانوں میں گھولی جا رہی تھی کہ سمری نہیں آئی جی، آئی نہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پھر ISPR کو پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، سمری کے حوالے سے پہلی بار یہ ٹویٹ کر کے قوم کو بتانا پڑا کہ سمری آ گئی ہے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں 6 نام ہیں۔ اب سجنوں تو متروں، آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہی وفاقی وزراء کہا کرتے تھے جی 2 نام آئیں گے، ایک کہتا تھا نہیں جی 4 آئیں گے، ایک اٹھتا تھا پریس کانفرنس نہیں جی 5 ہوں گے، ہم تو 5 کریں گے، 5 میں سے ایک ہوگا۔ یہ سارے معاملات، لیکن آج 6 گئے۔ اب 6 کون سے آئے؟ اس میں میرا ریڈار یہ کہتا ہے، اس میں 2 عین فیورٹ قرار دی جا رہی ہیں۔ فیصلہ تو یقیناً ہو چکا، لیکن جو باتیں چل رہی ہیں اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 عین۔ اب معاملات سجنوں تو متروں یہ ہیں کہ اب کابینہ، وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس بلا لیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب وفاقی کابینہ کا ہم نے اجلاس بلا لیا ہے، اب وزیر اعظم کی ثواب ہے، وہ جس کو چائے لگا دے گا اور جو کیبنٹ جو ہے اس کی مزوری دے گی، اللہ خیر صلی اللہ، نہ صدر کی ضرورت، نہ سمری کی ضرورت، نہیں ہے وہ۔ اس حد تک اداروں کے اخراجات تصادم کرنے کے حوالے سے اور بلیک میل کرنے کے حوالے سے حکومت کی سطح پر معاملات سامنے آئے سجنوں تو متروں۔ اب اس کے بعد 6 نام آئے۔ آصف زرداری کی وزیر اعظم کے ساتھ بڑی طویل ملاقات، اور وزیر اعظم جو قرنطینہ میں ہیں انہوں نے سارے معاملات جھور وور کر کے ملاقاتیں بھی شروع کی، اور آصف زرداری کو استقبال بھی کیا، وہ آپ نے TV پہ دیکھا ہوگا۔ پھر اس میں بہت اہم معاملات ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مصالحت کی طرف جانے کی بات کی آصف زرداری نے، اس نے کہا کچھ لے لیں کچھ دے دیں، مصالحت تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، انڈرسٹینڈنگ تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ پھر رات گئے، کہتے ہیں ایک پیغام وزیر اعظم کو آرمی چیف کی طرف سے بھی پہنچایا گیا، جس کی روشنی میں بعض اطلاعات ہیں، وہ اس کی تصدیق یا تائید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کہ ترکی کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے، جو 24 کو انہوں نے ترکی جانا تھا۔ یہ ایک وویلا تھا نا کہ سائن کر کے وہ بھاگ جائیں گے ترکی، اور بعد میں آئیں گے دیکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کی میں تصدیق یا تائید فی الحال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وقت کے ساتھ اس کا جو ہے معلوم ہو جائے گا کیا معاملات ہیں۔ اب سجنوں تو متروں 6 نام آ گئے، نہ 2 نہ 3 نہ 5، 6۔ اب 6 میں 6 نمبر پہ جنرل عامر کا بھی نام شامل کر لیا گیا۔ جنرل عامر آپ کو یاد ہے آصف زرداری کے ڈی ایس جی ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے جو ADCG ہوتے ہیں جو ان کو،
وہ بھی ان کے ساتھ مطلب آصف زرداری جب پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، نیک نام، اچھے جنرل کہتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 6 کے 6 جو نام آئے ہیں انتہائی پروفیشنل، محب وطن اور میرٹ پر، ان میں سے کوئی بھی ہو جائے پاکستانی قوم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ان کے لیے دل سے وہ قبول کرتے ہیں۔ جو عمران نے بھی کہا کہ مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، لیکن سیاستدانوں نے تو گن ڈالنا ہی ہوتا ہے، انہوں نے ڈالا، خوب ڈالا، بلیک میل بھی کیا۔ اب 6 نام آ گئے، اس میں سے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں آج یا کل، ویسے تو وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس 24 کو بلا رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ یہ سارے معاملات کا ملبہ ان پر پڑ جائے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کیبنٹ کی منظوری بھی اس میں سے لے لی جائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آئینی اور قانونی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ 14 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے، اس لیے وہ ملبہ سب پر ہی ڈالنا چاہتے ہیں۔ جو بھی فیصلہ اچھا ہو یا برا ہو، اس پہ وہ ان سے منظوری لے کر کے ہی یہ معاملات جو ہیں وہ آگے جائیں گے، فائنل ہوں گے۔ جبکہ میں تو کہتا ہوں کہ فائنل ہو چکے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں 2 دوز میں حل ہو جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ قانونی اور آئینی طور پر حل تو ہو جائے گا، لیکن اب یہ معاملہ پھر عدالتوں کی طرف بھی جائے گا، کیوں کل ایک درخواست دائر ہو گئی ہے۔ اب اس کو مقرر نہیں ابھی کیا گیا سپریم کورٹس کی طرف سے، لیکن اس میں یہ استدعا کر دی گئی ہے کہ سینئر موسٹ آدمی کو، جنرل کو آرمی چیف لگانے کا مستقل حل ڈھونڈ لیا جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ طے ہو جائے کہ کس طرح یہ معاملات ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ سپریم کورٹ جو ہے ایکشن لے لیتی ہے، اس پہ مقرر کر دیتی ہے، تو واقعی یقینی طور پر مستقبل قریب میں بھی یہ معاملہ حل ہو ہی جانا چاہیے۔ سجنوں متروں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔